حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کو کیا نقصان پہنچائے گی، جو ہمارے اپنے اندر کو توڑ دیتی۔ میرے حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ کسی ایک کونے میں آگ لگ گئی تو پھر بھڑکتی ہے تو وہ سارا ایندھن جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو نیکیاں آپ نے ڈھیروں اکٹھی کی ہوں اور نیکی یوں ہی تو نہیں بنتی، نیکی کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے، پھر اس نیکی کو نیکی بنانے کے لیے خلوص پیدا کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی ریا بھی آ گئی تو نیکی نیکی نہیں ہے۔ تو خلوص کے ساتھ جو نیکی کی، پھر اس کا خزانہ جمع کیا، حسد کی ایک چنگاری نے سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اور حاسد اپنے آپ کو بھی جلاتا ہے، اپنی صحت بھی بگاڑتا ہے، اور محسود کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو برباد کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اذیت سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے اندر کی صفائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا خوش نصیب لوگ تھے۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ تو وہ جب بات کرتے تھے تو بڑے ناز سے بات کرتے تھے۔ میں اقبال کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں مولانا ظفر علی خان کے پاس بیٹھا تھا کہ فلاں بڑے جو ہے وہ سخن کے امام آئے اور یہ بات ہوئی۔ تو ہم اس وقت چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے بڑے بڑے اساتذہ سخن کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ تو یار جو اقبال کی صحبت میں بیٹھا ہے، جو مولانا کی صحبت میں بیٹھا ہے، وہ تو ناز کرے۔ اور صحابی کتنے فخر سے کہتے تھے ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے جنہیں حضور کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ تو سب نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے پہ نگاہیں جما لو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب کہتے ہیں ہماری نظریں دروازے پہ لگ گئیں، انتظار تھا کہ کون خوش نصیب ہے کہ جو آئے اور حضور نے اس کے لیے بشارت دے دی ہے کہ وہ جنتی ہوگا۔ ایک بوڑھے بزرگ آئے، تازہ وضو کی وجہ سے ان کے آثار وضو چمک رہے تھے، داڑھی پر تازہ پانی کے آثار تھے، جوتا انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور مسجد میں داخل ہوئے۔ اگلا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ ہم نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے پہ دیکھو، جو شخص بھی مسجد میں اب داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے، تازہ وضو کے آثار چہرے پہ تھے، جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑا تھا۔ تیسرے دن حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں جب نظریں دروازے پہ جمی تو وہی بزرگ نمودار ہوئے اور حالت بھی وہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے تو میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا کہ بابا جی میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے، تو میں کچھ دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے آپ اپنے ہاں رکنے کی اجازت دیں گے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ کوئی بات نہیں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتے ہیں، کہ رسول کریم نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ تینوں دن یہی دکھائی دیتا رہا، تو میں اس لالچ میں ساتھ تھا۔ خیر رات پڑی تو انہوں نے مجھے بستر لگا دیا اور ساتھ ہی چارپائی پہ خود بھی لیٹ گئے، لیکن میں تاک میں تھا کہ میں دیکھوں کہ رات کو یہ عبادات کس کس قسم کی کرتے ہیں۔ تو بظاہر تو میں لیٹ گیا اور سو گیا، لیکن میں جاگ رہا تھا اور میں اس تاک میں تھا کہ ان کے معمولات دیکھنے ہیں۔ ساری رات گزر گئی، وہ سوئے رہے۔ ہاں ایک عمل میں نے ان کا دیکھا کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے رب کا نام لیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی معمول نہیں تھا۔ صبح اٹھے، میں بھی اٹھا، فجر پڑی، سارا دن معمولات میں گزرا، باغ میں گئے، گوڈی کی، کھجوریں توڑی، جو بھی معمولات تھے۔
ज़ोहर पढ़ी, खाना खाया, दोपहर असर हुई, मगरिब हुई, अगली रात हुई तो फिर मैं ताक में रहा। शायद कल मेरी वजह से अपने मामूलात उन्होंने तरक कर दिए हों। तो जो आदी हो तो एक रात तो ओखा सोखा तरक कर लेता है, तो अगली रात उसको फिर मुश्किल हो जाती है। तो आज तो अपने मामूलात पे आ जाएंगे। ताक में रहा, लेकिन फिर उसी मामूल में कि डट के सोए, करवट बदलते हुए रब का नाम लेते रहे। तीसरा दिन फिर यूं ही गुजर गया और रात पड़ी तो फिर वो सोए, तो बस मामूल की नींद, करवट बदले तो रब का नाम। जब सुबह उठे, नाश्ते पे बैठे, तो मैंने कहा मेरी अब्बा जी से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, मैं सिर्फ इसलिए आपके पास आया था कि मैं देखना चाहता हूं कि आप अमल कौन सा करते हैं। क्योंकि रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जन्नती देखना है दरवाजे पे देखो, 3 दिन आप ही दिखाई देते रहे। तो मैं ये देखना चाहता था कि आपके मामूलात क्या हैं, लेकिन शायद आपने मेरी वजह से अपने मामूलात तरक किए रखे। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, नहीं ऐ अब्दुल्ला, मेरे वही मामूलात हैं जो तुमने देखे, तुम्हारी वजह से मैं कोई मामूल तरक नहीं किया, यही मेरा मामूल जिंदगी है। लेकिन तुम भी जुस्तजू में आए हो, शौक में आए हो, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास अमल कौन सा है जो तुम देखने आए थे। तो कहा वो अमल वो है जो तुम देख नहीं सके, लेकिन मैं तुम्हें खुद बता देता हूं, और वो ये है कि ए अब्दुल्ला बिन अमर, ये जो मेरे सीने में दिल रखा है ना, इसमें किसी मोमिन का बुग़्ज़ नहीं है, इसमें किसी मोमिन का बुग़्ज़ नहीं, ये साफ है, ये शिफाफ है। तो जब ये दिल पाक होगा, दिल सुथरा होगा, फिर जन्नत की राहें मिलेंगे। हमने अपने दिल में क्या क्या रखा हुआ है, इसका बुग़्ज़, उसकी दुश्मनी, उससे बैर, ये आगे चला गया, हम पीछे रह गए, इसको ये मनसब मिल गया, मैं कहां खड़ा हूं, ये हम इकट्ठे चले थे, ये बहुत आगे निकल गया, रिश्तेदार की टेंशन, हमसायों का मसला, शरीकों के मामले, क्या क्या मामले इस छोटे से दिल में रखे हुए। हमने इस दिल को नफरतों से भर दिया, इसको प्यार से भरना था। किसको पत्थर मारे नासिर कौन पराया है, दिल के शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। वो किसी ने कहा था कि पता नहीं लोग नफरतों के लिए वक्त कहां से ले आते हैं, हमारे पास तो मोहब्बतों के लिए वक्त नहीं है। तो इस दिल को तो मोहब्बतों से भरना था, इस दिल को तो शफाफ रखना था, इस दिल को तो मुज़क्का व मुशफ़्फ़ा रखना था, लेकिन इस दिल को हमने नफरतों से भर लिया और खुद तंग हो गए। हमारी अपनी जिंदगी अज़ियतों में मुब्तला है, तकलीफों में मुब्तला है, हम लोगों के लिए ज़हमत बने हुए हैं, जबकि हमारा वजूद अल्लाह की मखलूक के लिए रहमत बनना चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।